السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ پہلے سب کا خیال تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ہائی آن پاور، لوگ کہتے تھے انپریڈکٹیبل ہے، کریزی ہے، لیکن آج پتہ لگا کہ اس کو گاڈ سنڈروم بھی ہے۔ آج شام پاکستانی وقت کے 5 بجے کے قریب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں اس نے لکھا کہ پوری تہذیب جو ہے آج رات کو میں ختم کر دوں گا۔ آپ کو یاد ہے نا صبح 5 بجے ڈیڈ لائن ہے، کل صبح 5 بجے، جب اس نے کہا تھا کہ اس کے بعد میں ایران کے تمام بجلی گھر پل سارا ان کا اسٹرکچر تباہ کر دوں گا اور ان کو سٹون ایج میں واپس بھیج دوں گا اور یہ قوم کبھی نہیں اس کے بعد سروائیو کر سکتی۔ آج وہ لکھتا ہے A whole civilization will die tonight, never to be brought back again۔ پھر اسی سانس میں آگے لکھتا ہے However ہم نے کمپلیٹ ٹوٹل رجیم چینج کر دیا ہے اور اب وہاں پہ مختلف سمارٹر اور کم جو ہے نا انتہا پسند مائنڈز والے لوگ ہیں who maybe something revolutionary wonderful can happen۔ شاید آخری ان کچھ گھنٹوں میں یہ جو لوگ ہیں جو اتنے زیادہ انتہا پسند نہیں ہیں، شاید ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے، who knows۔ اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے کہ ورنہ 47 سال کی جو چل رہی ہے یہ کرپشن، موت اور یہ ایکسٹورشن کا کھیل یہ ختم ہوگا۔ اور آئرونکلی اس کے نیچے لکھتا ہے God bless the great people of Iran، جن کو پہلے جملے میں کہتا ہے کہ whole civilization will be die tonight, never to be brought back again۔ اس کے جواب میں بڑا اسٹرانگ ایرانین ریاکشن بھی آیا۔ مسعود پزشکیان جو پریزیڈنٹ ہیں ایران کے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اب تک 1.40 کروڑ ایرانیوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروا دیا ہے اداروں کے ساتھ جو مرنے کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، اور کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ جو ان کے اسپیکر ہیں انہوں نے ایک ہی جملہ لکھا ہے محمد بغیر غالیباف a martyr for ایران۔ باقی تو چھوڑیں، ولی ناصر نے بڑی اچھی بات کی جو ایک زمانے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوتے تھے، ایران ایکسپرٹ ہیں۔ وہ لکھتے ہیں the threat is grotesque to say the least, civilizations don't die with bombs۔ اور اس نے کہا جو ایرانین سویلائزیشن ہے یہ سروائیو بھی کرے گی، آؤٹ لاسٹ بھی کرے گی ٹرمپ کو۔ اور پورے باہر کے ویسٹرن میڈیا میں بھی بہت لیدے ہو رہی کہ ٹرمپ پاگل ہو گیا ہے۔ انفیکٹ امریکہ میں یہ بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ اس کا مواخذہ کیا جائے اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کو ہٹایا جائے، یہ شخص پاگل ہو گیا۔ کیا واقعی پاگل ہو گیا یا یہ بیکاز کچھ میں آئی ایم ون آف دیم، میرا بھی خیال یہ ہے کہ جو ٹرمپ کا لیٹسٹ ٹویٹ ہے یہ شاید ابھی بھی یہ ریٹرک کو اتنا اوپر لے کے جا رہا ہے کہ کل کو یہ کہہ سکے صبح ہمارے 5 بجے اپنے رات کے 8 بجے کہ مجھے بہت سے لوگوں نے، ممالک نے اور دوسرے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے اور میں ان کی التجا کے اوپر میں اس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ سویلائزیشن کو تباہ ہو جائے، بیکاز ورنہ سب سے خطرناک ٹویٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل کیا تھا جب اس نے سمپلی لکھا ہوا تھا 8 PM 8 بجے، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد اس کو ریٹرک کو اتنا اوپر لے جانا یہ لگتا ہے کہ آف ریمپ ہے۔ ابھی بالکل کچھ منٹ پہلے ایک امپورٹنٹ ریزولوشن تھا سیکورٹی کاؤنسل میں، وہ بھی دوبارہ بلاک کر دیا گیا۔ یہ بحرین نے موو کیا تھا اور UAE بھی اس کو سپورٹ کر رہے تھے، باقی بھی، اور وہ یہ تھا کہ جی ایک انٹرنیشنل فورس بنائی جائے جو آ کے ہرمز کو اس کا انتظام سنبھالے اور چلائے، اور وہ ملٹری فورس بھی ہوگی، سب کچھ ہوگی۔ وہ دوبارہ چائنا اور رشیا نے ویٹو کر دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر یہ کوئی گول بول الفاظ والی آ گئی تو شاید یہی بہانہ مل جائے گا ٹرمپ کو کہ اس چیز سے نکلیں۔ ان دا مین ٹائم ایسکیلیشن وار کی بہت ہو گئی۔ آج سعودی عربیہ پہ کل رات کو 8 میزائل داغ دیے ایران نے، بیکاز اس سے پہلے ان کی ساؤتھ پارس فیلڈ پہ اور ایک اور پیٹرو کیمیکل پلانٹ پہ حملہ کیا ایران کے اندر، برجز بھی تباہ کیے، ہاسپٹل بھی ٹارگٹ ہوئے، یونیورسٹیز بھی ہوئی۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا۔ آج خرگ آئلینڈ کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 50 ملٹری ٹارگٹس اڑائے ہیں امریکنوں نے، اسرائیلیوں نے، وہ ہر چیز میں اکٹھے ہی نام آتا ہے۔ لیکن اس میں بڑی بحث چل گئی ہے کہ سعودی عربیہ کیوں؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ غلطی کی ہے ایران نے، کیونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اگر سعودی عربیہ ریٹیلیٹ کرے اور کہ ٹھیک ہے اب آپ آئیں اور اس جنگ میں حصہ لیں، کیونکہ ہم اس وقت واحد وہ ملک ہیں جو ایک نیوٹرل رول ادا کر رہے ہیں، اور یہ بار بار یہ چیز ایران کو بتائی بھی گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے سیکورٹی اینالسٹ کا کہ یہ ایسے ہی ہوا میں فیصلہ نہیں ہوا سعودی عربیہ پہ حملہ کرنے کا۔ یہ ایران نے ایک پیغام دیا ہے کہ سعودی عربیہ سب سے بڑا، سب سے طاقتور ملک ہے مسلمانوں میں اس علاقے میں، تو یہ میسج ہے کہ اگر آپ ہمیں تباہ کریں گے تو اگر ہم سعودی عربیہ پہ حملہ کر سکتے ہیں
تو آپ بتائیں پھر ہم بحرین کے ساتھ کیا کریں گے, کویت کے ساتھ کیا کریں گے, باقی چھوٹے ممالک کیا, یو اے کے ساتھ کیا کریں گے. سو بٹ اٹ از اے بگ گیمبل, اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, تو خاص طور پہ پاکستان کے لیے کافی اس کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. سوال اب اٹھ رہا ہے کہ 7 گھنٹے بعد ہوگا کیا. ڈیسیلینیشن پلانٹس کی بات ہو رہی ہے, ان تمام چیزوں کی بات ہو رہی ہے. اس کے اوپر میں چھوٹی سی آپ کو ایک بلکہ ڈیٹیل بھی تھوڑی سی دے دیتا ہوں کہ یہ کتنا خطرناک کام ہے. ایران کا بائی دا وے ڈیسیلینیشن, جہاں سے آپ کھارے پانی کو صاف بناتے ہیں, ایران میں تقریباً 163 کے قریب ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں, لیکن اس کی پانی پینے کی جو ریلائنس ہے ان کے اوپر وہ اتنی نہیں ہے جتنی گلف کے باقی ممالک کی ہیں. قطر کے پاس 109 پلانٹس ہیں, اور اس کا 61% جو پانی کی ضروریات ہے پینے کی وہ ان پلانٹ سے وہ پوری کرتا ہے. بحرین کے پاس 103 پلانٹس ہیں, اور یہ 90% اپنے پینے کے پانی کی ضروریات یہاں سے پورا کرتا ہے. کویت کے پاس 8 پلانٹس ہیں, اس کا 47 سے 50% جو پانی کی ضروریات ہیں وہ یہاں سے پوری, بلکہ نہیں 90% جو ہے ڈرنکنگ واٹر اس کا یہاں سے آتا ہے, 90% یہاں سے آتا ہے. یو اے کے پاس 70 یہ پلانٹس ہیں, اور یہ تقریباً 41 to 42% جو ہے 46 یہ یہاں سے ضروریات ہے, تقریباً آدھی ضروریات اپنی پینے کی پانی کی یہاں سے کرتا ہے. عمان کے پاس 13 پلانٹس ہیں, 86% جو پینے کا پانی ہے وہ ان پلانٹس کا مرہون منت ہے. سعودی عربیہ سب سے بہتر حالت میں ہے, اس کے پاس 41 پلانٹ ہیں, اور یہ 18 سے 20% اس کا پانی یہاں پہ ہے. یعنی کہ اگر یہ ایران, جیسے آج انہوں نے کہا ہے ایران میں ہٹ بھی ہوئے ہیں, اگر یہ پاور پلانٹس اڑاتے ہیں, اگر یہ پل اڑاتے ہیں اور ڈیسیلینیشن پلانٹس ایران کے ٹارگٹ ہوتے ہیں, تو ایران نے کہا کہ ہم یہی ساری چیزیں ان علاقوں میں کریں گے. اور اگر یہ ڈیسیلینیشن پلانٹس ایران ان خلیج کے ممالک کے اڑاتا ہے تو وہاں پہ ریزروز کی بات ہو رہی ہے کہ کسی ملک کے پاس 2 ہفتے سے 3 ہفتے سے زیادہ کا پانی پینے کا نہیں ہے. سوچیں وہاں کیا ہوگا اگر پیٹرولیم پلانٹس, آج جو الجبیل میں جو حملہ ہوا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا پلانٹ ہے, پیٹرولیم ریلیٹڈ پروجیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں, دنیا کا سب سے بڑا, سعودی عربیہ کا نہیں, دنیا کا سب سے بڑا. اسی طرح ایکسپوز دوسرے پلانٹس بھی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو انہوں نے کی ہیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں, تو آپ سوچیے یہ بات کہاں سے کہاں جا کے رکے گی. آج بات ہو رہی تھی کہ جی انٹرنیشنل لا کے مطابق اسٹیٹ آف ہرمز, وہاں بھی مطالبات بدلتے جا رہے ہیں. پہلے تھا نیوکلیئر, ایران نیوکلیئر نہیں ہوگا, وہ ایران نے طے کر دیا تھا عمان کے ساتھ ہی کہ نہیں بنے گا. پھر ہوا کہ ویپن گریڈ یورینیم انرچمنٹ نہیں ہوگی, وہ بھی چیز طے ہو گئی تھی. پھر ہوا کہ جو ان کے پاس انرچ یورینیم ہے یہ واپس کریں گے یا ڈی گریڈ کریں گے, وہ بھی طے ہو گیا کہ اس کو ڈی گریڈ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن جو ہے ایجنسی, اس کے تحت ڈی گریڈ بھی ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں طے ہو گئی تھی. پھر بحث ہو گئی کہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ایران نے بند کی ہوئی ہے یہ کھولے گا تو جنگ ختم ہوگی. اسٹیٹ آف ہرمز کھلی ہوئی تھی جنگ سے پہلے, جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ کاز آف وار نہیں تھی, کانسیکوینس آف وار تھی, کہ پہلے جنگ کے بعد یہ ایک ایشو بنا. لیکن اب ساری بحث اسرائیل لابی نے اسٹیٹ آف ہرمز پہ لے آئے. اور سب سے فنی بات یہ ہے کہ امریکہ اور باقی کہتے ہیں کہ جو ایران کہتا ہے کہ میں اور عمان مل کے اس کو سنبھال لیں گے, ہم ٹول لیں گے, اس کے اوپر چھوٹا بہت ٹیکس لیں گے تاکہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے ایران کا ہم اس پہ سے پورا کریں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے. لیکن ٹرمپ صاحب نے کل بیان دیا کہ اگر ہم اسٹیٹ آف ہرمز کو کھلواتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو پھر میں اس پہ ٹیکس لوں گا. آپ کیسے لیں گے؟ بٹ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کتنا مسخ یہ صورتحال ہوتی جا رہی ہے. لیکن اگلے 7 گھنٹے سب کا سانس رکا ہوا ہے کہ اب ہوگا کیا. بیکاز اگر یہ دھمکی ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ پوری کرتا ہے تو یقین مانیں پورے خطے میں آگ لگ جائے گی. اور آج آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی 20% تیل یہاں سے گزرتا ہے تو کیا ہوگا, کل کو یہ تباہی اس سے بہت زیادہ ہوگی. اور وہاں پہ حال کیا ہے ذرا میں بتا دوں کہ انگلش جو وہاں کا میڈیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ان کے بارے میں. براک راوڈ انہوں نے بہت سٹوریز کی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پہ. ان کی لیٹسٹ سٹوری یہ ہے کہ انہوں نے بات کی ڈفرینٹ ان کی گورنمنٹ کے لوگوں سے. ان میں سے ایک بندہ ان کو کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ از دا موسٹ بلڈ تھرسٹی لائک اے میڈ ڈاگ, کہ وہ خون کے پیاسے ہیں ایک پاگل کتے کی طرح. یہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا باقی ہیڈسیٹ وغیرہ کے سامنے ڈوز کی طرح ہیں, اصل تو اس کا مسئلہ ہو گیا.
امریکہ میں اب یہ بھی بات شروع ہو گئی ہے کہ ٹرمپ پاگل ہو چکے ہیں، ان کا معاوضہ ہونا چاہیے. خیر ابھی تو نمبرز گیم اس میں نہیں ہے، بٹ ان پہ پھر کسی دن بات کریں گے. ابھی تو ایشو یہ ہے اگلے 7 گھنٹے بعد کیا ہوگا. کیا ایک شخص کی انا یا پاگل پن دنیا کو ایک بہت بڑے کرائسس کی طرف لے کے جائے گی، یا ٹرمپ ہمیشہ کی طرح یہ ایک بڑی بات کر کے پھر 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے. امید تو یہی ہے کہ یہی ہو. اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ واٹ ول ہیپن ان دا نیکسٹ 7 hours. کلاک از ٹکنگ ایز فار دا ورلڈ از کنسرن. ابھی ہم بات کریں گے پروگرام کے سیکنڈ حصے میں میرے ساتھ ہوں گے منیر اکرم صاحب، فارمر پرماننٹ آف پاکستان ٹو UN، اور پروگرام کے پہلے حصے میں بھی میرے ساتھ موجود ہیں مشاہد حسین سید صاحب، چیئرمین پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ، اور یہ سینٹ کی جب سینیٹر تھے تو فورن ڈشز کمیٹی کے یہ چیئرمین بھی تھے. پہلے ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو فار کمنگ اوور. مائی پلیزر. یہ بتائیں 7 گھنٹے رہ گئے ڈیڈ لائن کو، اور لاسٹ ٹویٹ کے بعد تو پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی. UN نے لاسٹ ٹویٹ کے اوپر، اس پہ بھی نہیں، اس سے پہلے جو کہا تھا بریجز اور سارا، اس پہ UN نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہوگی. خیر وہ انٹرنیشنل لا تو ابھی ریلیونٹ ہو گیا جتنی وائلیشنز ہو رہی ہیں، لیکن اب پینک پڑا ہوا ہے. یہ جو لیٹسٹ ٹویٹ، ہول civilization will die tonight, never to be brought back again. پھر however ہم نے کمپلیٹ ٹوٹل رجیم چینج کر دیا ہے جہاں اسمارٹر لیس ریڈیکلائزڈ مائنڈس پریویل. مے بی سم تھنگ ریولیوشنری ونڈرفل کین ہیپن، ہو نوز. شروع کرتا ہے ہول سیولائزیشن ول ڈائی ٹو نائٹ، پوری ختم ہو جائے گی ایرانی دفعہ یرکانوے سے ڈرانے اور سے. اینڈ میں کرتا ہے گاڈ بلیس دا گریٹ پیپل آف امریکہ، آف ایران سوری، گاڈ بلیس گریٹ. براک رابرٹ نے ایک بڑی مزدار سٹوری آج کی، اس میں ایکسیس والا، اس نے آج 2-3 لوگوں کو کوٹ کیا، اور ایک US آفیشل کو اس نے کوٹ کیا، دا پریزیڈنٹ از دا موسٹ بلڈ تھرسٹی لائک اے میڈ ڈاگ. اچھا یہ کوٹ کر رہا ہے، یہ کوٹ کر رہا ہے، موسٹ بلڈ تھرسٹی لائک اے میڈ ڈاگ. اور نے کہا کہ جو دوسری جو باتیں لوگ کہتے ہیں نا کہ سارا ہیکشت کروا رہا ہے اور مارکو روبیو کروا رہے ہیں اس سے اور نیتنیاہو کروا رہے ہیں، اس نے کہا کہ غلط بات ہے. دیز گائز ساؤنڈ لائک ڈوز کمپیئر ٹو دا پریزیڈنٹ. اب یہ ڈائریکٹ کوٹ کر رہا ہے وہاں پہ لوگوں کو، میڈ ڈاگ. عام لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ڈاگ، یہ گاڈ سنڈروم ہو گیا اس کو، یہ پہلے ہی واز ہائی آن پاور. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مجھے مکس میسجنگ لگتی ہے یہ جو ٹویٹ ہے. ایک تو کہتا ہے تہذیب آج ختم ہو جائے گی، ساتھ کہتا ہے کہ جی اسمارٹر لیس ریڈیکلائزڈ مائنڈس پریویل کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ریولیوشنری چیز بھی ہو جائے. یہ کیا اتنا پورا ڈرامہ کر رہا ہے ٹو اسٹل فائنڈ اے وے آؤٹ؟ آئی تھنک سو. ہی اسٹل از ڈائنگ فار اے ڈیل. بیسکلی کوئی راستہ نکال جائے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، یہ ان کو نہیں ہرا سکتے فوجی قوت کے ذریعے. کوئی نہ کوئی راستہ. یہ بڑا، یہ تو مکس میسج ہے بڑا. پہلے جسے کہتے ہیں پنجابی میں دفعہ یرکانوے لگائی کہ ہم اڑا دیں گے، کھا جائیں گے یا پانچا کر دیں گے. پھر کہا جی وہ تو بڑا تبدیلی آ گئی، ادھر اچھے لوگ آ گئے ہیں، اور کیا پتا ہو نوز کوئی نکل رہا ہے بات. تو 7 hours از اے لانگ ٹائم ان جیو پالیٹکس. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس نے اتنا ٹائم باؤنڈ اپنے آپ کو ود الٹیمیٹ ڈکلیئرڈ ایکشن کیا. پہلے تو کرتا تھا میں کر دوں گا، یہ کر دوں گا. 2 دفعہ چینج بھی کیا تھا ویسے. یہ تو منڈے والی بھی پہلے چینج کی، ٹیوزڈے کو کی تھی ڈیڈ لائن، وہ کی ہے. لیکن جس پچ پہ یہ لے گیا ہے، از اٹ دیٹ سمپل؟ کیونکہ جو ایرانین ریئیکشن وہ تو بڑا اسٹرانگ آیا، وہ میچنگ رسپانس آیا، لیکن سیولائزڈ میچنگ رسپانس. پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ جی 1,40,00,000 لوگوں نے تو رجسٹر کر لیا. ہاں. جو اسپیکر ہیں ان کا آیا ہے سمپلی اپنا نام لے کے غلیف مارٹر، وہ لکھا ہوا. جو ریولیوشنری گارڈز وغیرہ ہیں انہوں نے بڑی ہارڈ ہٹنگ چیزیں کی ہیں. سو لگتا ہے کہ ان کی پوزیشن بھی ان چینجڈ ہے. وہ تو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے شروع کیا ریڈ لائن کراس کی، جو وہ کر رہا ہے کراس کرنے کی بات، تو پھر پورا خطہ آگ میں جل جائے گا. اینڈ دین آل بیٹس آر آف. پھر کوئی نتھنگ ول بی دیئر. سو ایرانی بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری صلاحیت ہے آپ کو تباہ کرنے کی، آپ کی صلاحیت ہمیں تباہ کرنے سے زیادہ ہے. وی کین ڈو مور ڈسٹرکشن، اور ہم رگڑا کھا سکتے ہیں، آپ نہیں کھا سکتے. بیسکلی میسج یہ ہے ایران کا. جو آج انہوں نے اٹیک کیا الجویل کے اوپر، ورلڈز لارجسٹ، یہ بہتر ہوتا کہ نہ کرتے آج کے دن. اور نہیں، میں اس پر سوال یہ ہے کہ سعودی عربیہ پہ جب انہوں نے اسٹرائک کی، پاکستان کے لیے تو بڑی مشکلات ہے نا، ہمارا ڈیفینس اگریمنٹ ہے، خدا نخواستہ اگر وہ کال ان کر لے تو میں جانا پڑے گا، تو ایک ہی نیوٹرل آربیٹر بچا ہوا ہے پاکستان.
کیا اس میں میسج ہے آپ کے خیال میں؟ بیکاز ان کی اسٹرائک ہوتی ہے، ساؤتھ پارس ہوتا ہے، اسٹرائک ہوتا ہے، انہوں نے کہا ہم اس کا جواب دیں گے. وہ کہیں بھی اسٹرائک کر سکتے تھے. اور ساؤتھ پارس جو ہے جوائنٹ ہے گیس فیلڈ ہے قطر کے ساتھ. کویت پہ بھی کر سکتے تھے، یو اے ان کا فیوریٹ ہے، اس پہ بھی کر سکتے تھے. صحیح سی تھی. کیا سعودی عربیہ پہ اسٹرائک کا مقصد یہ تھا کہ ایک میسج تھا کہ سعودی عربیہ سب سے بڑا ملک ہے، وہی پریشرائز کر سکتا ہے ٹرمپ کو بیسکلی انسان بن. اٹ واز کہتے ہیں وایا بٹھنڈا، بیسکلی میسج فار واشنگٹن وایا ریاض. کیونکہ جو کلاؤٹ جو انگریس وائٹ ہاؤس میں اس وقت سعودی عربیہ کا ہے وہ تو کسی اور عرب ملک کا تو نہیں ہے نا جی. تو ایٹ لیسٹ وہ کہیں گے یہ رکوا سکتے ہیں، یہ کچھ کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا آگے بھی ایک میسج بھی آیا تھا کہ پاکستان، سعودی عربیہ، قطر اور ترکی لگے ہوئے ہیں. یہ آج صبح کا جو تھا میسج، آئی تھنک الجزیرہ کی طرف سے تھا کہ انفارم سورسز سے. پھر جے ڈی وینس نے بھی، بداپیسٹ نے یہی کہا ہے کہ اگر نیکسٹ 12 آورز جتنے بھی گھنٹے ہیں اس میں بڑی انٹینسو مذاکرات ہوں گے. سو ایفرٹس آر آن. مجھے یہ بتائیں، ادھر سے جے ڈی وینس لیڈ کر رہے ہیں نیگوسیشنز. امریکہ نے بھی کہا، ہم بھی کہتے ہیں، ہمارے آفس فارن آفس نے کنفرم کیا. وہ آج پہنچا ہوا تھا ہنگری، اور وہاں کے پرائم منسٹر کا الیکشن ہے سنڈے کو. ان کا بڑا خاص بندہ ہے. بالکل. اس نے یوکرین کی ساری ایڈ بھی روکی ہوئی ہے. وہ تو اس کا بڑا ڈو اور ڈائی الیکشن ہے اس کا اس دفعہ. واٹ ڈز دیٹ ٹیل یو؟ ڈز دیٹ ٹیل یو کہ جے ڈی وینس کو اندازہ ہے پریزیڈنٹ کے تھرو کہ آج کچھ نہیں ہوگا، اس لیے وہ ہنگری پہنچا ہوا تھا؟ ہاں وہ بڑے، یا اس کو پتا کہ ہونا ہے اور اس لیے ہنگری پہنچا ہوا تھا؟ ممبر آف دا وار کیبنٹ، جو 5-6 لوگ جو فیصلہ کن ہیں امریکہ میں، who are in the loop، وہ بڑے آرام سے کانفیڈنٹلی پہنچا ہوا ہے، ایز اف ہی از ایکسپیکٹنگ جو بھی آؤٹ کم ہے. میرا خیال میں کوئی نہ کوئی راستہ نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھیں نا، اف یو کنیکٹ دا ڈاٹس، ٹرمپ، جے ڈی وینس، ایون دس ایرانین اٹیک، ایک طرف تو پوسٹنگ دونوں طرف سے ہو رہی ہے پیک پہ کہ جی ٹھیک ہے، وہ میچنگ، ایرانی بھی وہ تیار ہیں ساری چیز کے لیے. اینڈ آئی تھنک آر ایفرٹس آر آلسو آن. سو مے بی دس ڈیڈ لائن کوڈ بی ایورٹڈ. آپ آپٹمسٹک کیوں ہیں؟ میں اس لیے آپٹمسٹک ہوں کہ جو اگریسرز ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کے نتائج ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتے ہیں. یہ 38 دنوں میں جو نقصان پہنچا ہے امریکہ کو، اسرائیل کو، اس کی اور ان کے حلیف باقی لوگوں کو بھی، اس کی توقع نہیں تھی. اور آپ نے خود دیکھا کہ آج ایک اور بھی ڈیڈ لائن ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل کی بھی، اور اس میں بھی ابھی تو وہ کہتا ہے نا امریکنز، یو اینٹ سین نتھنگ یٹ. ایرانی یہ کہہ رہے ہیں نا، ابھی تو اسٹریٹ آف ہارموز کی بات ہو رہی ہے. واٹ اباؤٹ باب المندب؟ لیکن یہ مجھے بتائیں، لیٹس اسیوم یہ کر دیتا ہے، میسو ڈسٹرکشن کرتا ہے، ایران میں بہت تباہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ملیٹریلی لڑ لیں گے، وہ اتنا پھیلاؤ ان کا ہے کہ وہ ادھر بھی تباہی پھیلیں گے ہے. اور لیکن کیا اس کے بعد پھر جو پریزنٹ سٹرکچر ہے ان کا وہ سروائیو کرے گا؟ جس کو ہم گورنمنٹ کہتے ہیں یا رجیم کہتے ہیں، وہ سروائیو کر پائے گی جب اتنی تباہی ہوگی؟ پہلے ہی لوگ برا حال ہے لوگوں کا، اس کے بعد کیا لوگ جس طرح یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے؟ پہلے تو کہتے تھے نا 4 دن میں آئیں گے، دھماکے ہوں گے، اڑا دیں گے، لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے نہیں لوگ سڑکوں پہ اس لیے نہیں آ رہے کہ ان کو پتا ہے گولیاں مار دیں گے. 40,000 بندہ مار دیا. اور اگر اتنی تباہی کرتے ہیں تو پھر ان کا اندازہ یہ ہے کہ لوگ کہنا ہے اب تو ہم ویسے بھی مر رہے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں مر جاؤ، گورنمنٹ بدلو، شاید دنیا سے تعلقات ٹھیک ہو جائیں امریکہ سے. سب سے گورنمنٹ بدلنے کا تو ایشو ہی نہیں، ایشو تو ان کی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹس اے وار آن ایرانین سویلائزیشن، ایرانین ہیریٹیج، ایرانین نیشن. اب یہ رجیم کا ایشو ہی نہیں رہا کہ یہ کون سی رجیم ہے، کون کیا ہے. وہ ایک ایرانیوں میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ یاد رکھیں. ایک پرشین نیشنلزم، پرائڈ ان دیٹ، فارسی زبان ہے، سارا پورا. اور دوسرا اسلامک اسپرٹ، ڈیفائنس بھی ہے اس میں، مارٹرڈم بھی ہے. کالے باغ نے جیسے کہا کہ شہید ہو چکا ہے، تو وہ ان کے لیے دس از پارٹ آف دیٹ ڈی این اے سو ٹو اسپیک. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ نے اگر اور کچھ نہیں کیا تو ایک سنگولر اس کی اچیومنٹ ہے ایرانیوں کے لیے. ہی از یونائٹڈ دا ایرانین نیشن آن ون پلیٹ فارم. جو تھوڑے بہت خلاف بھی تھے یا ناراض بھی تھے، ریلی راؤنڈ کم ووٹ میں ٹھیک ہے ڈسٹرکشن ہوگی. باقی جو کہتے ہیں اسٹرکچر، دیر از نو دا اسٹرکچر. دس از دا اونلی گیم ان ٹاؤن، دا رجیم وچ ہز بین دیئر فار آلموسٹ ہاف اے سینچری. اسلامک رجیم جو ہے، اور کوئی اسٹرکچر کوئی نہیں ہے کہ وہ رضا شاہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیلوی کا بیٹا یا فلانا ہے یا لیفٹ رائٹ. نو، نہ کوئی فیکشنز ہے، نہ کوئی ان کے دیٹ ول کنٹینیو ٹو. اس پہ وہ ٹرمپ پہ پریشر کیوں نہیں اتنا آ رہا؟ بیکاز اس کا ایک اور سینیریو بھی ہے
کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ اتنی تباہی کرتے ہیں اور لیٹس اسیوم کہ وہاں کا گورننس اسٹرکچر بھی ٹوٹ جاتا ہے, بکھر جاتا ہے پورا, ادھر افغانستان ہے ہاٹ بیڈ آف ٹیررزم سارا, ساتھ ایران جڑ جاتا ہے, یہ خطہ تو ایک نیا جنت بن جائے گی ٹیررسٹ گروپوں کے لیے. پھر ایک اور چیز دیکھیں نا مالک صاحب, پھر یہ گورنمنٹس کیسے چلیں گی جو مڈل ایسٹ کی ایک اور ہے کہ ایران نے تو اب ڈی سینٹرلائز کر دیا نا اپنا چین آف ملٹری کمانڈز. جیسے ہمارے یہاں کور ہوتے ہیں نا, 9 کور ہیں, ٹھیک ہے, کور کمانڈر کوئٹہ کوئی فلانا, اب وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ آٹونومس ہے, یعنی کہ سو اف تہران میں کوئی چیز ڈسٹروائے ہوتی ہے تو زائدان میں تو قائم رہے گی نا, وہ مشہد میں تو قائم رہے گی, شراز میں, اصفہان میں تو قائم رہے گی. دے ول بی ڈوئنگ دا ایکٹیویٹی, وہ تو لڑتے رہیں گے. ڈونٹ یو ریمبر دوز جیپنیز, وہ کئی جنگلوں میں پکڑے گئے تھے 20 سالوں کے بعد, سرنڈر نہیں کیا. ایک تو لاسٹ آیا تھا پتہ نہیں کتنے, کیا کہ مجھے اچھا جنگ ختم ہو گئی ہے, وہ سرنڈر کر دیا. میرا خیال تھا ابھی تک ہم لڑ رہے ہیں. سو یو نو اٹس دیٹ مائنڈ سیٹ, کامیکازے پائلٹس کا, سوسائڈ بامبرز. اس وقت ایران کیا دے سکتا ہے جو جس کو ٹرمپ نعرے مارتا نکل جائے کہ میری وکٹری ہو گئی, کیا دے سکتا ہے ایران؟ آئی تھنک کمپریہنسو پیس. وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی, ہمارا کنٹرول ہے ہارمز پر, لیکن ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ جو چیزیں باقی چیزیں سب اگریڈ اپون ہے. وہ تو ضد ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو کی. ایران ہیز گیون ایوری تھنگ. جو 27 فروری کو بیان دیا تھا ڈاکٹر بدر البسیدی نے, عمان کے فارن منسٹر نے, ایران اگریڈ ایون ٹو ایوری تھنگ وچ واز اگریڈ بیونڈ اوباما. ہر چیز تو اگری کر گیا تھا. اب نیا جو ایلیمنٹ اس میں آیا, اسٹریٹ آف ہارموز, وچ بائی دا وے بی ویری کلیئر از ناٹ دا کاز, اٹس دا کانسیکوینس. وہ تو اس کے نتیجے میں. بلکہ میں آج دیکھ رہا تھا لنڈسے گرام کا, آج کا کل کا ٹویٹ ہے لنڈسے گرام کا, تو لنڈسے گرام نے بھی لکھا ہوا کہ جی باقی ساری چیزیں, لیکن اگر اسٹریٹ آف ہارموز نہیں کھلتی تو امریکہ کو نہیں نکلے. پورا اسرائیلی بیانیہ اب شفٹ ہو کے اسٹریٹ آف ہارموز پہ آ گیا. وہ نیوکلیر پروگرام, مزے کی بات ہے کہ وہ تو 28 تک تو کھلا ہوا تھا نا, وہ تو جنگ کی وجہ سے کروایا انہوں نے خود, اپنی حماقت کی وجہ سے. تو ان میں حماقت اوور حماقت کری جا رہے ہیں. اس میں تو ایران نے کیا کیا, انہوں نے نیگوسیشن شروع کر دی کوسٹل اسٹیٹس کے ساتھ, اور ایران کے سٹینڈ کو تقویت کس نے پہنچائی؟ ٹرمپ نے. کل کیا کہا ہے پریس کانفرنس میں, انہوں نے کہا واٹ اباؤٹ دا ٹول ٹیکس جو ایران دیتا ہے, کہتا ہے if I'm there I will take it. تو وہ ملک جو 11,000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ میرا حق ہے. تو جو ملک ادھر اس کے ایٹ دا واٹر وے ہے, انکلوڈنگ عمان آف کورس, جو کوسٹل اسٹیٹس کہتے ہیں ٹیکنیکلی انڈر انٹرنیشنل لا, تو وہ تو پھر ان کا رائٹ ہو گیا نا. اگر وہ کہتا ہے کہ میں قبضہ کر کے میں ٹول ٹیکس لوں گا, ٹرمپ کہہ رہے ہیں اناؤنس کر دیا کل, تو ایران کا پھر کیا انہوں نے گناہ کیا ہے کنٹرول کر کے ٹول ٹیکس لینے کا؟ اچھا, وہ پروفیسر مشائمر نے کیا میں سن رہا تھا, he's written extensively on Israel اور لابی پر, کتاب بھی جو لکھی تھی دا لابی, انہیں 2-3 بڑی مزدار باتیں کی. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ پاور ایکویژن چینج نہیں ہوگا, جو بھی آؤٹ کم ہو اس جگہ کا, جو امریکہ کا مائٹ کا حصہ ہے دنیا کا, اور جو ایکسکیوز می چائنا کا ہے اور جو رشیا کا ہے, وہ پاور ایکویژن ڈسٹرب نہیں ہوگی, یہ جو بھی اس کا نتیجہ نکلے. لیکن مجھے اب یہ بتائیں, آج چائنا کی بھی اسٹیٹمنٹ کافی اسٹرانگ آئی ہے ان کے فارن آفس کے Q&A کے اندر. چائنا اور رشیا, اگر یہ ٹرمپ یہ تباہی کرتا ہے اور اس کا پورا خلیج میں اس کی آگ لگ جاتی ہے, پیٹرولیم کے اڈے اور فیلڈز تباہ ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, تو اس کا بہت ڈائریکٹ امپیکٹ تو پھر چائنا اور روس پہ بھی ہے. وہ بھی تک سارٹ آف ہینڈز آف کیوں ہیں؟ چائنا از کنزرویگ از انرجیز, ان کو پتا ہے کہ ان کا اب رول بڑھ رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں چائنا نے کمال کر دیا, وہ 2 جنگیں ایک سال میں جیت چکے ہیں وداؤٹ فائرنگ اے سنگل شاٹ. پاکستان انڈیا, ٹھیک ہے, ملٹری ٹیکنالوجی, JF-17 ورسز رافیل, وہ پروو کر دیا تھینکس ٹو اس چائنیز ٹیکنالوجی اینڈ پاکستانی ٹیلنٹ. اور اب جو ہے جنگ ہے انرجی کی, وہ بھی چائنا اس طرح جیت گیا کہ بیکاز چائنا از ایمرجنگ ایز دا ون کنٹری وچ از سین اینڈ وچ از دا گارنٹور. ایران ہو یا خلیجی ریاست ہو, پاکستان ہو یا اور ملک ہو, وہ کہیں گے جی چائنا از دا کی. UN میں آواز جو ہے حق کی, اصول کی, وہ چائنا ہے. اینڈ چائنا تباہی دیکھ رہے, اور اس میں امریکہ بھی تو تباہ ہو رہا ہے نا ساتھ ساتھ. جو امریکہ کا بھرم بنا ہوا تھا وہ تو گیا نا پھر سارا کچھ. تو چائنا ان ٹرمز آف انرجی سپلائز ان کے پاس تو آپشن ہے, ان کی سپلائز بھی, ریزروز بھی ہیں, اینڈ رشیا از دیئر ٹو پرووائڈ دیم آئل, massive oil, so that will by and large be under control for China, the economy. But China is a winner diplomatically and politically and energy wise also. اور جو چائنا نے اسٹینڈ لی ہے نا ایشوز کے اوپر کہ جی چائنا تو بڑا بیلنسڈ ہے, and without getting burnt in the process,
اس نے تو کہا ہے، ان کی فارن آفس کی اسپوکس پرسن جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا، اس نے پوچھا کہ جی کیا آپ سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کا پلان؟ انہوں نے کہا بالکل ہم وہ پاکستان والا پروپوزل سپورٹ کرتے ہیں. China and Pakistan issued the 5-point objective which embodies the international consensus for ceasefire. لیکن اس نے ایک انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا use of force does not bring peace. Political settlement is the right way forward. The root cause of the conflict is the US-Israeli launch of military attacks against Iran in violation of international law. کہ ان کی وجہ سے سارا گند پڑا. چائنا کا اصولی موقف دو پلانکس ہیں اس کے جو مسلمان نہیں کر رہے. ایک تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو بنیادی عنصر ہے، جو فطور ہے، فتنہ، وہ کیا ہے؟ روٹ کاز جو امریکا اور اسرائیل کا حملہ ہے. وہ یہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. یہ ہمارے ہاں تو نہیں بات. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جو 5 پوائنٹ پلان میں 5th پلان پوائنٹ کیا تھا؟ پرائمیسی آف دا UN. UN کی بالادستی، اسرائیل کی بالادستی نہیں، امریکہ کی بالادستی نہیں، UN کی بالادستی. سو اٹس آل اباؤٹ UN، اور UN کے اندر UN چارٹر انٹرنیشنل لا ہوتا ہے. چاہے جو مرضی کہیں، ایک جو سسٹم نیا ایمرج کرے گا، اس نیو آرڈر کے ورلڈ آرڈر جو ایمرج کر رہا ہے، اس کی بنیاد تو کچھ اصول ہونے پڑیں گے نا. چاہے ہم ہوں یا عرب ہوں. ہم کیا کہتے ہیں فلسطین و کشمیر کا کہ اصولی موقف ہے کہ حق کے خود ارادیت UN ریزولوشنز کے تحت ہے. سو ایک سسٹم بنا ہوا ہے سیولائز، ورنہ اٹس اے لا آف دا جنگل. تو وہ تو ملٹری مائٹ از فیلنگ. لگتا یہ ہے کہ گلف سٹیٹس کا وہ پریشر نہیں ہے امریکہ پہ کہ یہ ایکسٹریم ڈیڈ لائنز نہ دو، ان لائنز پہ نہ جاؤ، بیکاز یہ سب سے پہلے ان کو رگڑا لگے گا، سب سے پہلے ان کی تباہی ہے. اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں ابھی تک ایران نے کسی کے خلاف اگریشن نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے، یہ امریکہ نے کی. فلسطین، اب اسرائیلیز کو دیکھ لیں، انہوں نے جینوسائیڈ غزہ میں اور پوگروم شروع کیا ہوا ہے، آکوپائی کر لیا، فلسطین پر کیا ہوا ہے، سارا ڈیتھ سینٹینسز کر رہے ہیں، قطر پر حملہ کیا، سیریا پہ کیا، سیریا پہ کیا، اب ایران کا شروع ہو گیا. یہ عرب ممالک کیوں بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں ایران کو اسرائیل کے ایکسپینشنسٹ پلان سے زیادہ؟ وائی؟ مجھے یاد تھا امریکن بڑا عظیم پریزیڈنٹ تھا روزویلٹ، کہتا تھا there is nothing to fear but fear itself. ایک اگر آپ کے اوپر خوف طاری ہو جائے اور آپ کے ذہن میں رہ جائے، یہ خوف عمان میں کیوں نہیں ہے، یہ خوف قطر میں کیوں نہیں ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب we live with Iran, Iran is our neighbor. یہ چند اور میں کیوں ہے؟ یا خوف ہے یا کوئی نفرت ہے؟ یہ وہ جب 79 میں اسلامک ریولوشن آیا، شروع میں ایرانیز نے کافی دھمکی دی سیدھا کر دیں گے، ٹھیک، کیا اسی کا ابھی تک آفٹر ٹیسٹ چل رہا ہے؟ وہ تو بڑی پرانی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے 8 سال جنگ بھی لڑی اور $2 ارب ہر مہینے دیتے تھے صدام حسین کو 8 سال کے لیے، اور اس کے بعد صدام انہی کے پیچھے پڑ گیا. دا فرینکنسٹائن مانسٹر ٹرنڈ آن کویت. آپ پیدا کرتے ہیں جن مانسٹر، جیسے ہم نے کہا تھا افغان طالبان کو کرو تو وہ دے ٹرن آن دے کریٹرز، وہ ایک مانسٹر بن جاتا ہے. تو یہ وہی ہوا. تو میرے خیال میں دے آر بینگ ویری شارٹ سائٹڈ بیکاز یو کانٹ وش یور نیبر اوے. ہندوستان بڑی کوشش کرتا ہے پاکستان کو کہ جی ختم ہو گیا یہ وہ، بٹ اٹس اے نیبر اینڈ اٹس باؤنسنگ بیک. آپ نے لیٹسٹ سنا ہے وہ، میں یہ پریس وغیرہ کی گلیمنگز کر رہا تھا ڈفرینٹ میڈیا کی، وہاں پہ انٹرسٹنگ چیز آ رہی ہے کہ جو گروپس ہیں میڈیا کے اوپر بھی سارے ایکٹیو ہیں، اسرائیلیز ہیں، انڈینز ہیں اور ہماری فیوریٹ گلف اسٹیٹ کے ہیں، انہوں نے پورا زور لگایا ہوا ہے کہ اگر ریکارڈ ہونا بھی ہے اسلام آباد میں نہ ہو، استنبول میں ہو. یہ پیس ریکارڈ اسلام آباد ریکارڈ کے نام سے نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کدھرے بیٹھ جاؤ، کدھرے صلح کر لو، پاکستان میں نہ کرو. سب سے بڑی اس کی بات ہے، 3 دن پہلے آپ نے نیو یارک ٹائمز میں سٹوری پڑھی ہوگی، بہت امپورٹنٹ سٹوری ہے ایپسٹین فائلز پر، جس میں انہوں نے کہا انیل امبانی گیا ایپسٹین کو ملا. انیل امبانی نے مودی کا نمائندہ بن کے گیا. اس نے ایک سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ امریکن نیا امبیسڈر کون بنا رہا ہے؟ ٹرمپ، دلی میں. انہوں نے کہا تمہیں کیا انٹرسٹ ہے؟ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جنرل پیٹریس بنے، اسٹرانگ آدمی ہونا چاہیے. کہتے ہیں وائی ڈو یو نیڈ اے اسٹرانگ امریکن امبیسڈر ان دہلی؟ کہتے ہیں ٹو ڈیل ود پاکستان. یہ لفظ استعمال کیے ہیں اس ایپسٹین فائل میں. ان کو اتنی تکلیف ہے پاکستان سے اور اتنا خوف ہے کہ وہ امریکہ منتیں کر رہا ہے ایک کنوکٹڈ سیکس اوفینڈر کو، جیفری ایپسٹین کو، جس سے وہ گائیڈنس لے رہا ہے کہ جناب تم کوشش کرو، سفارش کرو، ہماری کوئی جرنیل لگاؤ تاکہ پاکستان کو نبڑنے کے لیے ہمیں ایک امریکی سفیر کی ضرورت ہوگی. یہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے نا، سائز ڈز ناٹ اکول اسٹرینتھ. یہ خوف دیکھیں، نفرت دیکھیں جو آپ بات کرتے ہیں. کیوں شارٹ سائٹ؟ دس از انڈیا فار یو. انڈیا انڈر مودی، انڈیا انڈر آر ایس ایس. بڑا انٹرسٹنگ اسٹوری بھی نکلی ہے ایک اور، جو کل ٹرمپ نے اتنا شو نہیں ڈالا ہوا تھا، یہ کس نے لیک کیا کہ ہمارا ایک پائلٹ مسنگ ہے اور سب کچھ ہے. وہ ایک بندہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا. اچھا. اور وہ جو امیت سم تھنگ، وہ دیٹ جرنلسٹ از نون ٹو بی ویری کلوز
ٹو نیتنیاہو اب امریکہ میں یہ بحث شروع ہوگی کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اندر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ تو نیتنیاہو نے اس کو بتایا, وہ اس کو سارا اسرائیلیز نے بتایا. یہ کل کہہ رہا تھا اس نے جان خطرے میں ڈال دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو آپ دیکھیں نا اسپوائلرز جو ہے نا, ایک اسرائیل از اے اسپوائلر, ایک انڈیا از اے اسپوائلر. ساؤتھ پارس فیلڈ پہ اسرائیل نے اٹیک کیا نا. دیکھیں نا اسپوائلرز دیکھیں نا کون کون ہے, گن کرنا چاہ رہے ہیں. اسرائیل کو نفرت ہے ایران کے ساتھ اور انڈیا کو نفرت ہے پاکستان کے ساتھ. انڈیا سے مراد میری RSS حکومت ہے, انڈین عوام کی میں بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ بائی اینڈ لارج. ایک لارجر کوشچن پہ آ جائیں, بیکاز یہ تو اب ٹرمپ کے اوپر تو کچھ بھی پریڈکٹ کرنا ہے ویری ڈینجرس گیم. You have to be a gambler. You have to be a gambler. You have to be a very crazy gambler. Gambler without stakes. Gambler without stakes. Or who has nothing to lose. I agree with you. لیکن میں مشپائمر میں واپس جاتا ہوں. میں کہا آپ ذرا سیانے آدمی, آپ سے اس پہ رائے لیتا ہوں. اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. اس نے کہا کہ طاقت وہ نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس تباہ کرنے کی کتنی طاقت ہے. اصل طاقت کی پھر سپر پاور اسی کی ہوگی جو آرڈر ریسٹور کرے. انہوں نے کہا یہ طاقت امریکہ کے پاس. انہوں نے ورلڈ وار کے بعد انٹرنیشنل لا ان کا لکھا ہوا ہے, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بنائے, انہوں نے الائز بنائے اور ان کے تھرو آپ پاور پروجیکٹ کرتے ہیں. انہیں کہا ٹرمپ نے سارا کچھ توڑ دیا, انٹرنیشنل لا توڑ دیا, اس نے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن, یہ اب ICC کے بندوں کے اوپر یہ سینکشنز لگا رہا ہے, یہ UN کو ذلیل کرتا ہے, سب کچھ ان کی وہ کوئی بات نہیں مانتا. الائز کی اس نے کہا, ایک دو اور لوگوں نے بھی کہا کہ یہ اپنے دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں کی بے عزتی کرتا ہے. تو یہ اس نے اڑا کے رکھ دیا امریکہ کا وہ جو رول تھا ایز دا ریسٹورر آف دا سمتھنگ لائک دیٹ. اس جنگ کا نتیجہ کیا جو بھی ہو, ہار ہو جیت ہو, ٹھیک ہے, امریکہ بہت بڑی ملٹری مائٹ ہے, رہے گا, اکنامک سپر پاور بھی رہے گا, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو سول سپر پاور کے دن ہے یہ جنگ ڈیسائسو فیکٹر ہوگی اس میں؟ تین بڑے واقعات ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں پچھلے 70 سالوں. سوئز جنگ جو ناصر ملٹریلی ہارا لیکن اٹ واز دی اینڈ آف دا برٹش امپائر. 1973 اکتوبر وار, شہید ملک فیصل, کنگ فیصل, آئل امبارگو لگایا اور پہلی دفعہ ان کو تیل کو سیاسی ہتھیار استعمال کیا. دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. پیٹرول ڈالرز اور سارا آئل کا جو ایمرج ہوا ہے, پیلسٹائن ایشو ہے. اور یہ تھرڈ وار, اٹ از دا بگننگ آف دی اینڈ آف دا امریکن سینچری. بی ویری کلیئر, امریکہ کا دور ختم ہو رہا ہے اینڈ اس نے آخری کیل خود ٹھوک دیا, بیکاز یہ تباہی والا جو ہوتا ہے دیٹ از اے روگ کنٹری, دیٹ از ناٹ اے اسٹیبلائزر. یار وہ تو تباہی کر رہا ہے, وہ تو روگ اسٹیٹ ہو گیا نا, فیلڈ اسٹیٹ کرتا ہے یہ کام اور ایکسٹریم کرتا ہے. ایک اور کامنٹیٹر نے کہا کہ اگر کمرے میں سارے موجود ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ کمرے میں صرف چین از این ایڈلٹ, یہ ہی از اسپوائلڈ برات. وہ کہتے ہیں نا بندر کے ہاتھ میں اس طرح دے دیا, وہ صاحب ہے اس کا. اچھا دوسرا سوسائٹیز میں بھی آئے, یہ ٹرائبل سوسائٹیز ہیں ساری, ہر جگہ عزت بیزتی کی بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے, لیکن مڈل ایسٹ وغیرہ میں تو وہ ولدیت بھی 4 خانے, آپ کو نام سے پتا لگ جاتا ہے کہ بن سو بن سو بن سو. پورا شجرا جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کویت وار کے فوراً بعد I was one of the first few guys who had the privilege to go to Kuwait. تو ہمیں وہاں وہ دورے پہ لے گئے, تو ہم ایک جگہ موٹریٹ کو چھوڑ کے غائب ہو گئے. تو جو کویت یونیورسٹی تھی وہاں پہ 3-4 ہزار بچیاں تھیں جو ایڈوانس سٹیجز آف پریگننسیز میں تھیں, اور ان پہ کہا کہ یہ عراقیز نے ایتھنک کلینزنگ کے لیے ریپ تھے تو وہ بچے تھے. اب میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں تو باپ کا نام, دادے کا نام, ہر چیز آتی ہے, تو یہ کیا ہوگا؟ تو بڑے کویتی ہوتا پریشان تھے کہ ہمارا ایک بڑا سوشل انریسٹ ہوگا کہ جب یہ جنریشن بڑی ہوگی وداؤٹ اے فادر اینڈ آل دیٹ, تو کیا ہوگا سب کچھ. ابھی ٹرمپ نے آئی ایم ناٹ ریپیٹنگ ایٹ, لیکن اس سے ایک بڑا انسلٹنگ ریمارک دیا کنگ سلمان کے بارے میں جب وہ پورا قصہ سنا رہا تھا, اور ایک سعودی اسپانسرڈ کانفرنس میں کیا, وہاں پہ کیا 27 مارچ کو مایامی میں جو تھی نا انویسٹمنٹ کانفرنس. میرا ہاتھ پکڑ کے اٹھتا ہے, ہی لائکس می بٹ ہی نیور نیو ہی وڈ ہیو ٹو بیٹر لائک می, kiss my dash and better like me and everything, and son is a better person and all that. کیا یہ چیزیں انڈر دا کارپیٹ چلی جائیں گی یا آپ کے خیال میں کل کو یہ ہانٹ کریں گی؟ بھولا نہیں جائے گا اس بات کو, یہ بہت بڑی سیریس انسلٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے والدیت کے بارے میں کوشچن کرنا یا ان کو گالی دینی یا ان کو ہیوملیٹ کرنا, والدہ یا والدین, that's the worst kind of abuse that you can do, insulting the parents. So that is something which is a worst kind of red line. یہ تو آپ کا خیال ہے کہ اسی لیے نہیں مسلم کوارڈ میں بیٹھے ہوئے سعودی عربیہ, پاکستان, ایجپٹ اینڈ ٹرکی, the things are changing. یہ اس کو سی چینج آ چکا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ facts have changed, opinions are slow to change. Facts have changed on the ground already, جو as we speak, you and I speak, irrespective of the outcome.
سارا ہو گیا. چائنا میں نے کہا نا چائنا 2 جنگیں جیت چکا ہے وداؤٹ فائرنگ اے سنگل شاٹ. 2025 میں پاکستان ہندوستان کی جو تھی اور اب یہ جو ایران کی امریکہ کی ہوئی ہے. دا کلیئر ونر از چائنا اینڈ چائنا از دا ہاربنجر آف دا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ. دا ایشین سینچری از آلریڈی دیئر. امریکن سینچری از اوور. اگر میں اس کو واپس اس ٹویٹ پہ لے آؤں بیکاز یہ 7 گھنٹے are very critical and all that. ایک یہ پاسبلٹی ڈسکس ہو رہی ہے بائی ڈفرنٹ اینالسٹ اینڈ آبزرورز جو سیکورٹی ورک ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بہت ہیوی براج کرے تباہی کا, سارے بریجز کیا اڑا دیں اور اس کے بعد یہ ڈکلیئر کر کے وکٹری نکل جائے. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ وہ وکٹری بیچ پائے گا بیک ہوم؟ بیکاز اس نے اب ہرموز کو پھر خود ایشو بنا دیا. اسرائیلیز نے بھی, اس نے بھی, لنڈسے گرام نے, سب نے کہ جی وہ جیسے آپ نے کہا اٹ واز ناٹ دا کاز, اٹ واز اے کانسیکوینس. اگر یہ ہرموز کے اوپر 2 ہی آپشنز ہیں نا کہ یا تو سیکورٹی کاؤنسل کو ایسی چیز دے دے گزر جائے تو اور بات ہے. شارٹ آف ہرموز کیا یہ وکٹری کلیم کرنے کی اب پوزیشن میں ہے؟ اب پوزیشن میں ہے کیونکہ بیانیہ تو ویسے بھی نہیں بکا اس کا. اب دیکھیں نا وہ تو ہمیں تو پتا ہے انٹرنیشنلی جھوٹا ہے, دھوکے باز ہے, لیکن امریکن عوام میں بھی ایک فیلنگ آ گئی ہے کہ یار اس نے پنگا کیوں لیا, مروا دیا ہمیں. ٹھیک ہے آدھے لوگ کہتے ہیں اسرائیل کی وجہ سے مروایا, آدھے لوگ کہتے ہیں کہ خود حماقت کی جیسے از پلئنگ گاڈ ناؤ. تو وہ جو بھی آئدر آف دا ٹو, ایک ایروگنس بھی ہے اور ایک اسرائیل بھی ہے, لیکن ہی از لاسٹ دا گیم آف نیریٹیوز امنگ دا پیپل آف امریکہ. وہ کہتے ہیں یہ ہماری جنگ ہے ہی نہیں. میں آج 2-3 بڑے سینئر لوگوں کو سن رہا تھا امریکن میڈیا کے, میں نے ان میں ایک بیانیے میں تبدیلی دیکھی. انہی میں سے ایک بندہ کہہ رہا تھا آج سے ہفتہ پہلے کہ یہ اسرائیل کی وار ہے, نیتن یاہو کی وار ہے جو ٹرمپ لڑ رہا ہے. آج اس نے کہا آئی ہیو چینج مائی اوپینین, دس از ٹرمپس وار. مطلب ڈائریکٹ بلیم کر رہا ہے. ہاں, اور کہتا ہے کہ آپ نیتن یاہو شتوں کی بات نہ کرو, یہ ٹرمپ کی جنگ ہے. پہلے تو چلو پھر یو گیو سم مارکس ٹو ٹرمپ کہ یار وہ بیچارے کو پھنسا دیا, شاید ایفٹین فائل میں پھنسا دیا, اور وہ کہتے ہیں نہیں اصل مسئلہ یہ خود ہے. آپ یہ نہ بھولیں کہ امریکن کانسٹیٹیوشن میں ایک 25th امینڈمنٹ بھی ہے. وہ بات شروع ہو گئی ہے جی پاگل ہو گیا, پاگل ہو گیا, مینٹلی ڈرینجڈ ہے. یہ جے ڈی وینس صاحب جو ہے نا بڑے سکون سے بیٹھا ہے, ہی از دا, وہ کیا کہتے ہیں کہ دا پرنس ان ویٹنگ. وہ کیا کہا ٹھیک ہے کو ڈیٹا ہو سکتا ہے. مسز تھیچر کے خلاف کو ڈیٹا نہیں ہوا تھا فرام ود ان. از دیر اے پاسبلٹی بیکاز سنڈے کو پاکستان میں بڑی ڈپریشن تھی ڈپلومیٹک سرکلز میں, اور ان کو بڑی پریشانی تھی. یہاں پہ ایک تھاٹ بڑی زیادہ ہو رہی تھی مضبوط کہ یار لگتا ہے کہ ایران اوور پلئنگ اٹس ہینڈ, اور ایران بہت زیادہ سخت لائن لے رہا ہے, چیزیں اب ہاتھ سے نکل رہی ہیں. اور پھر اس دن میٹنگ ہوئی ایک فیلڈ مارشل صاحب کی ود دا پرائم منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی, ان کی دوپہر کو میٹنگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد شام کو دفتر کھلتا ہے فیلڈ مارشل کا, باہر کی ٹائمنگز تو اس طرح ہے, پھر ساری رات وہ ٹیلی فون کالز چلتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اور پھر بڑی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بڑی کو فکر تھی کہ شاید ایران اوور پلے کر رہا ہے. آج بھی دفتر کھلا رہے گا رات تک, آج بھی کھلا رہے گا, آج ڈیفینیٹلی کھلا رہے گا. تو اگلے فساد تو کچھ نہیں. کوڈ ایران بھی اوور پلئنگ اٹس ہینڈ؟ کیونکہ اگر اس نے غلط مس ریڈ کیا ہے, ایران بھی تو ہو سکتا ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جی اس کو ٹیکو کہتے تھے سارے, ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ, ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ. کہیں اس کریٹیکل موقع پہ ٹیکو والی اسیسمنٹ غلط تو نہیں کر رہا ایران؟ آئی تھنک ایران کے لیے ویری کلیئر ڈو اینڈ ڈائی. دے نو کہ ایٹ لیسٹ نیتن یاہو از کمیٹڈ ٹو دا ڈسٹرکشن آف ایران. یس, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اور وہ ہر جگہ جہاں موقع ملتا ہے, جو کینڈیڈیٹ ہے نیگوسیشن کا لاری جانی اس کو مار دیا. کمال خرازی کوشش کر رہا تھا, اس کو مارنے کی کوشش کی, اس کی بیوی شہید ہوگی. تو وہ دے نو ویری کلیئر کہ نیتن یاہو از ڈرائیونگ دس وار سو فار, اور اس کے کوئی لگام. تو اس لیے ان کی اسیسمنٹ ٹھیک ہے کہ یہ دھوکے باز ہیں, یہ جھوٹے ہیں, دے آر آفٹر آور بلڈ. سو آل سیڈ اینڈ ڈن, آپ کا خیال ہے کہ ابھی ہمیں آپٹمسٹک رہنا چاہیے؟ آئی تھنک دا گلاس از ہاف فل. لیٹس ہوپ اٹ اسٹیز دیٹ وے. شاہد سعید صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر اکرم صاحب, فارمر پرماننٹ ڈائریکٹر پاکستان ٹو یونائیٹڈ نیشنز. السلام علیکم منیر صاحب. جی وعلیکم السلام علیکم صاحب. سر ایک ہی سوال ہے, پورا مڈل ایسٹ پوچھ رہا ہے, پورا دنیا پوچھ رہی ہے, ول ہی اور وونٹ ہی. آپ کا کیا خیال ہے, یہ 7 گھنٹے سب کچھ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا؟
سوال میرا آپ سے یہ ہے مین کہ پہلے جملے میں کہتا ہے ہول سیولائزیشن ول ڈائی ٹو نائٹ، گاڈ سنڈروم، نیور ٹو بی براٹ بیک اگین. لیکن درمیان میں یہ بھی کہتے ہیں ٹرمپ صاحب کہ ہم نے ساری ٹوٹل رجیم چینج کر دی، اب ڈفرنٹ اسمارٹر لیس ریڈیکلائز لوگ آگے ہیں، سم تھنگ ریولیوشنری ونڈرفل مائٹ ہیپن. اور پھر اینڈ میں گاڈ بلیس دا گریٹ پیپل آف ایران، جن کو پہلے جملے میں کہتا ہے میں ختم کر دوں گا. کیا اس نے یہ اتنا فیور پچ اس لیے کیا ہے کہ کل کو یہ کہہ سکے کہ نہیں بڑے بیچ میں لوگ پڑ گئے کہ نہیں سیولائزیشن نہ تباہ کریں اور تھوڑا سا وقت دے دیں؟ بیکاز کل کی ٹویٹ مجھے زیادہ خطرناک لگ رہی تھی جب اس نے ایک ٹویٹ کی 1 لائن کی 8 PM، دیٹس اٹ. اور اب یہ جو اوپر سپرفلوس قسم کی ایڈ کی ہے، یہ آپ کے لیے زیادہ الارمنگ ہے یا یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ ابھی بھی کوئی آف ریمپ ڈھونڈ رہا ہے؟ جی میرے خیال میں آف ریمپ تو کافی دنوں سے یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آف ریمپ کچھ بتانے کے لیے ہو کہ ہم نے حاصل کیا ہے. اور جو پاکستان کی جو کوشش رہی ہے کہ کوئی سیز فائر کروا لیں اور جس کے تحت ایسکلیشن نہ ہو اور ہرمز کھل جائے، وہ کوششیں جاری رہی ہیں. پر میرے خیال میں اب اس میں جو مشکل آ گئی ہے وہ یہ ہے جو کل سے جو اسرائیلیز نے جو اٹیک شروع کر دیے ہیں سویلین انفراسٹرکچر پہ ایران میں، اور پھر ایران نے اس کے جواب میں وہ جو سعودی پیٹرو کیمیکل پلانٹ کو مارا ہے، وہ دونوں آئی تھنک آر بیڈ انڈیکیشنز کہ اب یعنی میڈیشن کو مشکل کروا دیا، کیونکہ جو ایسکلیشن یہ تھریٹن کر رہے تھے وہ تو اسرائیل نے شروع کر دی ایسکلیشن، سول ٹارگیٹس کے اوپر جو انہوں نے حملے کرنے ہیں، دیٹ از پارٹ آف دی ایسکلیشن، جو جس کا خوف تھا وہ اسرائیل نے تو جاری کر دیے. اب امریکہ اگر چاہتا بھی ہے کہ جی یہ جنگ رک جائے، کوئی جو شرط جو کچھ کنڈیشنالٹیز ایران نے دی ہوں گی اس پہ مان بھی جائے، تو اس نے اب اسرائیلیز کو روکنا ہوگا ایک طرف. دوسری طرف ایران کے لیے بھی مشکل یہ ہو گیا کہ انہوں نے یہ پوزیشن لی کہ ہمارے اوپر حملے ہوں گے تو پھر ہم نے اس کا جواب دیں گے. تو آئی تھنک جو سچویشن ہے تھوڑی ہاتھ سے باہر نکل رہی ہے. سر یہ مجھے بتائیں، جو آج سعودی عربیہ کی فیسلٹی کو سٹرائک کیا ایران نے، پہلے ساؤتھ پارس فیلڈ ان کی ہٹ ہوئی، پھر ان کا اور پروجیکٹس ہٹ ہوئے، انہوں نے پہلے ہی کہا تھا ہم ہٹ بیک کریں گے. پاکستان کے لیے بڑی مصیبت بنتی جا رہی، بیکاز ہم آربیٹر ہیں، ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ. تو آپ کو یہ ایک سمپل کیئرلیس مسٹیک لگتی ہے جو انہوں نے سعودی عربیہ پہ حملہ کیا؟ جو کہیں بھی کر سکتے تھے، ان کا فیورٹ تو یو اے ای ہے نا، وہاں پہ بھی مار سکتے تھے 8 میزائل 10 میزائل. یا انہوں نے یہ میسج ڈیلیبریٹلی دیا ہے کہ اگر یہ ہمارے پہ آپ اور بڑے حملے ہوں گے تو اگر جو سب سے بڑی پاور ہے ریجن کی وہ سعودی عربیہ ہے، کہ اگر ہم اس کو ہٹ کر سکتے ہیں تو سوچیں آپ باقیوں کے ساتھ کیا کریں گے. تو یہ کیا ایک کیئرلیس مس کیلکولیٹڈ اٹیک تھا سعودی عربیہ پہ، نوئنگ ویری ویل کہ پاکستان کے لیے کتنی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اگر وہ ہمیں اپنا ایگریمنٹ انووک کر لیتا ہے؟ یا یہ میسج تھا امریکہ کے لیے اور باقیوں کے لیے کہ یہ چیز مت ہونے دیں جو ٹرمپ کی دھمکی ہے؟ جی کہہ نہیں سکتے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. میرے خیال میں دیکھیے جس طرح سے امریکہ میں اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلاف کچھ ہیں، ڈفرینسز ہیں، پرائیورٹیز کی ڈفرینسز ہیں، اپروچ کی ڈفرینسز ہیں، اسی طرح میرے خیال میں ایران میں بھی یعنی کہ ایک یونائٹیڈ کنسنسس ابھی تک شاید نہیں ہوگا. کچھ لوگ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں جو نئے لوگ آئے ہیں ان میں سے کوئی جیسے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، ان کے فارن منسٹر وغیرہ، وہ چاہتے ہوں گے کچھ معاہدہ ہو جائے، نقصان کم ہو جائے. پر ان کی پھر جو فوجی ہیں ان کے شاید وہاں کچھ مختلف پرائیورٹیز ہوں.
اور وہ چاہتے ہوں کہ ٹھیک ہے جنگ جاری رہے، ہمارے اوپر نقصان سر ماڈریٹس کو تو امریکہ نے خود ذلیل و خوار کروایا نا. پچھلے سال جب اگریمنٹ ہونے لگا تھا ڈپلومیٹس نے اتنا کچھ کیا، حملہ کر دیا. اس بار بھی انہوں نے تقریباً ڈیل کرا لی تو انہوں نے پھر حملہ کر دیا. تو ہارڈ لائنرز کو تو خود انہوں نے، جو پہلے ہی شاکی تھے، ان کو تو انہوں نے بارود دیا نا. انہوں نے تو خود انڈرمائن کیا جن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں جو سیبوٹاج کر رہا ہے وہ اسرائیل ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ جہاں ان کو نظر آیا کہ کچھ معاہدہ ہو سکتا ہے، پاکستان کا سیز فائر پروپوزل شاید مانا جائے، ٹرمپ صاحب ہٹ جائیں پیچھے، تو انہوں نے حملے شروع کر دیے وداؤٹ ویٹنگ فار دی ایسکیلیشن. جو ٹرمپ صاحب نے 8 بجے کا آج کا ڈیڈ لائن دی تھی، اور ڈیڈ لائن کو چھوڑ کے انہوں نے کل سے حملے شروع کر دیے. اور ساؤتھ پارس میں تو آپ کو یاد ہے ٹرمپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ہمارے سے پوچھے بغیر ہوا ہے، اور میں نے منع کر دیا کہ نوبڈی از گوئنگ ٹو ہٹ ساؤتھ پارس فیلڈ. جی بالکل. تو یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا ہے کہ امن ہو. اسرائیل چاہتا ہے یہ جنگ جاری رہے، اور اسی لیے انہوں نے کل سے یہ حملے شروع کر دیے تھے. اب اس کے جواب میں پھر ایرانیوں نے یہ غلطی کی ہے میرے خیال میں کہ سعودی عرب کو مارا. اس کو سب میں بڑا پیٹرو کیمیکل ان کا پلانٹ ہے، دنیا کا سب سے بڑا ہے. جی وہ تو دنیا کا سب سے بڑا. جی تو اس سے ہماری جو کوششیں ہیں اس میں بہت یعنی کمپلیکیشن آ گیا. سر لاسٹ کوشچن، کچھ گھنٹے بعد پتہ لگ جائے گا، لیکن آپ آپٹمسٹک ہیں کہ یہ کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ ڈیڈ لائن میں توسیع ہو جائے گی، یا پیسمسٹک ہیں کہ نہیں اب یہ تباہی کا جو دھمکی ہے وہ ریالٹی میں ٹرانسلیٹ ہوگی؟ آپ کا کیا اس وقت کوشش ایسٹیمیٹ ہے؟ جی میرا خود کا خیال ہے کہ شاید یہ کچھ گھنٹے اور کچھ دن اور یہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں ٹرمپ صاحب، اگر ایرانیوں کی طرف سے کوئی اشارہ آتا ہے. پر ایٹ دس مومنٹ آئی ایم پیسمسٹک. ولیم صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، کائنڈ ایز آلویز. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ہمارے دونوں مہمانوں کی طرح پوری دنیا کی سے اوپینین سپلٹ ہے. منیر اکرم صاحب پیسمسٹ تھے، ان کا خیال تھا کہ شاید بری خبر ہوگی. مشاہد حسین سید بڑے آپٹمسٹ تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ ٹرمپ 2 قدم پیچھے ہٹے گا، کوئی ٹائم نکالے گا، پھر کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی. فیصلہ تو اس چیز کا ہوگا کہ یہ آنے والے 7 گھنٹے اور آنے والے دنوں کا فیصلہ کیا ہوگا. کیا تدبیر سے جیتے گی یا تکبر جیتے گا؟ بیکاز تدبیر تو یہی ہے کہ بیٹھو، بات چیت کرو، اینڈ وی ہوپ کہ ایران اپنی تمام اسٹرینتھس اور عزت و تقریم کے باوجود کوئی پروڈنٹ فیصلے کی بھی راہ نکالنے کی کوشش کرے گا. اور جہاں تک ٹرمپ ہے، اس کا تکبر تو اس کو تو لو ڈوبے گا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ پوری دنیا کو لے ڈوبے. لیٹس سی، کلاک از ٹیکنگ. اگلے 7 گھنٹے آر ویری کریٹیکل. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.